السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پروردہ رسول، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا، زمانہ رسالت میں بدر سے لے کر آخری غزوے تک میدان شجاعت کے تاجدار، خصوصاً معرکہ خیبر کے شہسوار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غم خوار، خلفائے ثلاثہ کے خیر خواہ، تمام صحابہ کے محبوب، رسول اللہ کے محب و صادق، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مژدہ دیا، جن سے بغض رکھنا کفر، جن سے محبت کرنا ایمان، حضور کی وہ لاڈلی صاحبزادی جو مجلس میں آئے تو حضور کھڑے ہو جائے، جن کی سواری میدان محشر سے گزرے تو تمام اہل محشر کی گردنیں جھک جائے، ایسی گرامی مرتبہ شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، سلسلہ نسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی، جو اگر صدقہ دے تو قرآن ناطق، جو اگر صدقہ دے تو قرآن ناطق ہو، اور جن کے رکوع اور سجود پر قرآن شاہد ہو، جن کے رکوع اور سجود پر قرآن شاہد ہو، حضور کی تربیت یافتہ غمزاد، جن کے سرکار ناز اور بردراری کرے، جن کو تہجد پڑھوانے کے لیے حضور راتوں کو جگانے آئے، جو اگر روٹ جائے تو سرکار انہیں منانے آئے، اور اسی عالم میں سرکار سے ابو تراب کا لقب پائے، جس سے وہ ناراض ہو جائے سرکار کا وہ معتوب، اور جس سے وہ راضی ہو جائے وہ سرکار کا محبوب ہو جائے۔ اندھیری راتوں میں ساحل مراد تک پہنچنے کے لیے جہاں آسمانی ہدایت کے ستاروں کے بغیر گزارا نہیں، وہاں ان کے سفینے کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ وہ پیدا ہوئے تو کعبے میں، شہادت پائی تو مسجد میں، جن کی زندگی کا محور آغاز سے انجام تک اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، جب تک دنیا میں رہے تو اللہ کے خاطر، دنیا سے گئے تو اللہ کے خاطر، جنہوں نے اپنے شہزادوں کو تربیت بھی ایسی دی کہ دونوں نے شہادت پائی، یہ سارا خاندان شہداء کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے، اور یہ خاتم الخلفاء تھے، یہ خاتم الخلفاء تھے۔ یہ وہ ہے جن کی محبت میں جینا عبادت ہے،
یہ وہ ہے جن کی محبت میں جینا عبادت ہے اور جن کی محبت میں مرنا شہادت ہے، انہیں مولائے کائنات علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ آج خانقاہ محبوب اولیاء میں ہمارا آنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آپ کو بلانے کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ارادوں کا جاننے والا ہے۔ کسی کو بلا کر ہاتھ چمانا، پیر چمانا نہ پہلے مقصد تھا، نہ اب انشاءاللہ نہ قیامت تک ایسا کوئی مقصد رہے گا جب تک اللہ زندگی دے۔ خدمت کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور تمام مرید اور متقید کو دنیا کے ساتھ ان کی آخرت میں کثیر ثواب لے کر جائے، یہی مقصد سے آپ کو بلایا جاتا ہے۔ چاہے وہ عرس کا موقع ہو، چاہے وہ مسجد کی خدمت کا موقع ہو، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے۔ اخلاص کے ساتھ ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری خدمت کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری خانقاہ کو حاسدین کے حسد، شریروں کے شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تمام خانقاہ محبوب اولیاء کے مریدوں کو بھی اور اس خانقاہ کے چاہنے والے کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور یہی ہماری دعا ہے۔ آج کا یہ عنوان ہر سال کی طرح جو ہم کئی سالوں سے جشن ولادت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ منا رہے ہیں، انشاءاللہ آخری سانس تک یہ خانقاہ میں کام جاری اور ساری رہے گا۔ ہم یہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق، جس کی ترجمانی کے طور پر امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان نے فرمایا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ بیلنس لیتے ہوئے ہم عقیدے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جو عقیدہ شروع سے صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ یہ مختصر مولائے کائنات کی شان میں نے خطبہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ آج یہی ہمارا عنوان، کیونکہ ظہر سے پہلے ہمیں یہ سارے چیزیں ختم کرنا ہوتا ہے تو وقت نہیں ملتا۔ جتنا وقت ملے گا آپ کے اہل بیت کی فضائل پر ہی ہماری بات ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، خلفائے ثلاثہ کے بعد، خلفاء ثلاثہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفاء ثلاثہ عربی میں تین کو کہتے ہیں۔ خلفاء ثلاثہ کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ میں اور تمام اہل بیت میں سب سے اونچا ہے۔ تمام صحابہ میں بھی آپ کو کوئی خلفاء ثلاثہ کے بعد کوئی ہم پلہ نہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کسی کو حاصل نہیں، اور تمام اہل بیت میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ یہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ یہ آج کا نیا عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ہمارا پرانا عقیدہ ہے۔ جو عقیدہ صحابہ کا تھا، اہل بیت کا ہے، وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ آج ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے سے پہلے آپ جانیں تو صحیح ہے کتنا عظیم خاندان ہے۔ قرآن جن کی تعریف بیان کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جن کے مقام و مرتبے کو بتایا ہے، اور تمام قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں پر ان کی عزت، یہ خاندان کی عزت، یہ خاندان کا ادب، یہ خاندان سے محبت لازم ہے، واجب ہے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا فرض ہے۔ لہٰذا آج جب ہم کی جن دیکھیں ہر چیز کا حقوق اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، ماں کا حقوق کیا ہے یہ بھی بتایا ہے، باپ کے حقوق کیا ہے یہ بھی بتایا ہے، رشتہ دار کے حقوق کیا ہے یہ بھی بتایا ہے، خاندان میں حقوق کیا ہے یہ بھی بتایا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے یہ بھی بتایا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے وہ بھی بتایا ہے۔ لیکن آئیے میں اہل بیت کا حقوق آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، جو ہر مسلمان کو ان کا یہ حقوق یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ اور اہل بیت کے حقوق میرے آقا رحمت کونین نے تین بتائے۔ پہلے اہل بیت کا مقام سمجھے، اسی اہل بیت کے بانی
نسل کو آگے بڑھانے والے وہ مولا کائنات کی ذات مبارکہ ہے۔ لہذا میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کے حقوق 3 ہیں۔ ایک معرفت اہل بیت، معرفت اہل بیت، دوسرا محبت اہل بیت، تیسرا ولایت اہل بیت۔ معرفت اہل بیت، میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اہل بیت کو پہچان لیا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دوزخ سے دور فرما دے گا۔ جس نے یہ حق ادا کر لیا، اہل بیت کو پہچان لیا، پہچان پہلے ہوتی ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے۔ ترتیب کو بھی غور کرے، کسی سے محبت ڈائریکٹ نہیں ہوتی، پہلے پہچان ہوتی ہے، پہلے مقام و مرتبہ سمجھا جاتا ہے، پہچان ہونے کے بعد محبت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو پہچانو، میرے خاندان کو سمجھو اور ان کی معرفت حاصل کرو، اور جس نے میری اہل بیت کو پہچان لیا، ابھی محبت اور ولایت یہ دوسری بڑی کڑیا ہے، لیکن جس نے صرف پہچان لیا میری اہل بیت کو، اللہ اس کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے۔ الشفا کا حوالہ دے رہا ہوں، اور علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ وہ 5ویں صدی کے عظیم محدث، 5ویں صدی وہ دور غوث اعظم کا دور، 5ویں صدی کا دور ولیوں کے سردار کا دور ہے، اسی دور کے یہ عظیم محدث جن کی کتاب الشفا، جن کے بارے میں علماء نے یہاں تک فرمایا جس گھر میں الشفا جو کتاب ہے، جس کے گھر میں کتاب رہ جائے سمجھ جائے اس کے گھر میں حضور موجود ہے۔ اس کتاب کے مقام کو سمجھیے، جو محدثین اور علماء نے اس کتاب پر بحث کی ہے، اس کے پر جو احادیث کی، اس کے کئی علماء نے، ملا علی قاری جیسی شخصیت نے بھی جو ہے اس کتاب کی شرح کی ہے۔ لہٰذا اس کتاب سے میں نے یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو میرے آقا رحمت کونین نے فرمایا میری اہل بیت کے حقوق 3 ہیں۔ ایک معرفت اہل بیت، پہچانو، جس نے صرف پہچان لیا اللہ اس کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا میرے آقا رحمت کونین نے، دوسری ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت، یعنی محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط سے آسانی سے گزار دیتا ہے۔ جو اہل بیت کو پہچان لیا اس کو اللہ دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو پل صراط سے آسانی سے گزار دیتا ہے۔ اور میرے آقا رحمت کونین فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کی ولایت اہل بیت، یہاں ولایت سے مراد اہل بیت کی مدد کرنا، میرے آقا نے فرمایا پہلے پہچانو، بعد محبت کرو، بعد میں اپنی طرف سے جو مدد کرنا ہے کرو۔ لہٰذا ولایت اہل بیت کہ مدد، ہماری مدد کے اہل بیت محتاج نہیں ہے، یاد رکھ لے اہل بیت ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، رسول پاک ان کے مددگار ہے۔ لیکن یہاں غلاموں کو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے غلاموں کو اہل بیت کا صدقہ بانٹنے کے لیے اور آسانی سے بخشش کا ذریعہ پانے کے لیے فرمایا جو میرے اہل بیت کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب الہی، یعنی اللہ عذاب سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ معرفت اہل بیت دوزخ سے آزادی کا ذریعہ، محبت اہل بیت پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا ذریعہ، اور ولایت اہل بیت کی محبت اللہ کی عذاب سے محفوظ رہنے کا ذریعہ۔ بتائے اس میں اہل بیت پر معاذ اللہ کوئی احسان ہم نہیں کر رہے، ان کے پہچان کر، ان سے محبت کر کر اور ان کا جو ہے ان کی مدد کر کر، بلکہ یہ غلاموں کو صدقہ بٹ رہا ہے۔ غلاموں کو حضور نے اہل بیت کا صدقہ دینے کے یہ ذریعے بنائے ہیں، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جن کے صدقہ لینے کے لیے تارے آسمان سے آئے۔ الغرض معرفت اہل بیت
محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، اس 3 ٹاپک پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے۔ معرفت، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا معرفت حاصل کرو۔ بھائی محبت بعد میں ہوتی ہے، پہچان پہلے ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی میں کسی کے میں معرفت کراتا ہوں، پہچان کراتا ہوں، تو پہچان کرانے والے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک عام بندہ پہچان کرائے، یہ بندہ بڑا یہ خوبی والا ہے، تو پہچان کرانے والا جو بندہ ہے پہلے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون ہے بھائی جو پہچان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک عام بندہ کسی کی پہچان کرائے تو پہچان اتنی خاص نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، پہچان اتنی خاص نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اسی جگہ کوئی عالم کسی کی پہچان کرا دے، کوئی عالم کسی کی پہچان کرا دے، جن کی نظر میں جن کو آپ دیکھتے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور وہ عالم ہے، فاضل ہے، وہ کہہ رہا ہے یار یہ میرا دوست بڑی قابل کا ہے، اس کو سمجھو آپ، اس کے اندر یہ خوبیاں ہے۔ اگر ہم جو ہے اس عالم صاحب کے دوست کو تو واقف نہیں ہے، لیکن جو عالم صاحب ان سے واقف ہے اور وہ پہچان کرا رہے ہیں، تو ہم مانتے یار اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار کسی کی پہچان کرا رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی خوبی ہوگی۔ تو ایک عالم کی پہچان کرانا اور ہے، ایک عام بندے کی پہچان کرانا اور ہے۔ لیکن مجھے بتائے اہل بیت تو وہ اہل بیت گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کی پہچان کوئی نہ عالم کہہ رہا ہے نہ کوئی عام بندہ کہہ رہا ہے، جن کی پہچان قرآن بتا رہا ہے اور حدیث پاک بتا رہی ہے۔ وہ گھرانہ کیسے ہوگا جن کی پہچان قرآن بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے قرآن الا المودۃ فی القربى۔ حبیب ان سے کہے میں اجرت کچھ نہیں لیتا دین کے کام میں، لیکن ان کی نیت اچھی ہے، ان کی سوچ اچھی ہے، یہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے کہہ دیں الا المودۃ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرے، یا محبت کرے، یہاں مودت کرے۔ محبت اور معدت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، محبت اور معدت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں محبت یہ ہے ضرورت کے حد تک محبت کی جائے، پہلے محبت کا ایک اور معنی سمجھ جائے، جس کے لیے دل نرم پڑ جائے، جس کے لیے دل نرم پڑ جائے تو اس کے لیے آپ سمجھ جائے کہ محبت آپ کے دل میں اس کے لیے آ گئی ہے، جس کی عزت آپ کے دل میں آ جائے، جس کے لیے محبت آ جائے، جس کے لیے احترام آ جائے، تو جہاں جس کے لیے آپ کا دل نرم پڑ جائے، جس کی عزت آپ کے دل میں آ جائے، تو سمجھ جاؤ اس سے آپ کو محبت ہو گئی ہے۔ محبت کی ایک پہچان یہ ہے۔ اب یہاں قرآن پاک میں یہ نہیں کہا الا المحبت، نہیں کہا الا المودۃ کہا۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے الا المودۃ فی القربى کہا، الا المحبت نہیں کہا۔ یہاں محبت اور معدت میں فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ محبت کا معنی یہ ہے جہاں دل نرم پڑ جائے، جس کی عزت آپ کے دل میں آ جائے۔ یوں سمجھیے اور آسان کر اگر کسی کا کچھ کام نکلنا ہے تو محبت ہو جاتی ہے اس سے، لہذا ضرورت کے حد تک محبت کرنا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں قرآن کہتا ہے اے حبیب کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کے خاندان سے محبت نہیں معدت کرنا ہے، محبت نہیں معدت کرنا ہے۔ یا اللہ محبت معدت میں فرق کیا ہے؟ فرما محبت یہ ہے کہ ضرورت کے حد تک، کام کے حد تک ہو جائے، لیکن معدت یہ ہے جس کے بغیر رہائی نہ جائے، جس کے بغیر رہائی نہ جائے، اس کو دوسرے لفظوں میں عشق کہا جاتا ہے، جس کے بغیر رہائی نہ جائے۔ ایک مچھی کو اگر پانی سے نکال لے تو وہ تڑپتی ہے، جیسے ہی پانی میں ڈالے اس کی زندگی بحال ہو جاتی ہے۔ یہی مثال اہل سنت و جماعت کا ہونا چاہیے کہ وہ اہل بیت اور صحابہ سے ایسی محبت اور معدت کرتا رہے۔ لہذا اب قرآن کی آیت الا المودۃ فی القربى، یہاں پر بھی بہت بات دور تک جائے گی، لہذا یہ آیت پاک اور احادیث پاک میں آتا ہے میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے محبت کرو۔ اللہ محبت سے عشق کے درجے تک ہمیں پہنچائے۔ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، وہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے محبت کرو، وہ اس لیے کہ میں اس رب کا رسول ہوں۔ جو
تمہیں نعمتیں دیتا ہے. ترمذی شریف میں صحیح حدیث ہے, امام ترمذی آتے ہیں, فرماتے اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے, رزق دیتا ہے, تمہیں صحت دیا, تمہیں جو ہے انسان بنایا. کتنی نعمتیں ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتوں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لہٰذا میرے آقا رحمت کونین نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے, اور مجھ سے کرو محبت کرو اس لیے کہ میں اسی رب کا رسول ہوں جو تمہیں نعمتیں دے رہا, اسی رب کا میں رسول ہوں. اور میرے گھر والوں سے محبت کرو کہ یہ میری اہل بیت ہے. اس حدیث کے شرح کرتے ہوئے جہاں علماء نے بیان فرمایا, یہ بتا دیا گیا کہ حضور تک پہنچنے کا ذریعہ اہل بیت ہے. حضور تک پہنچنے کا, حضور کو راضی کرنے کا ذریعہ اہل بیت ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ رسول پاک ہے. جو اہل بیت کو راضی کر لیتا ہے اسے رسول راضی ہو جاتے ہیں, اور جو رسول جس کو راضی ہو جائے اسے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. ایک قرآن پاک کی آیت, دوسرا یہ ترمذی شریف کی حدیث, اور تیسرا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا کہ معرفت اہل بیت, محبت اہل بیت, ولایت اہل بیت. لہذا معرفت پہلے ہوتی ہے, محبت بعد میں ہوتی ہے, اور جب محبت ہو جائے تو پھر بندہ اس کا خود بخود مددگار ہو جاتا ہے, اس کا ادب کرنے والا ہو جاتا ہے, اس کے ہر دکھ تکلیف میں کھڑنے والا ہو جاتا ہے. لہذا میرے آقا رحمت کونین نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے, یعنی تمہاری زندگیوں کو لمبی کرے, اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے. کون نہیں چاہتا آج کے دور میں, مجھے بتائیں. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو اور میرے رزق میں بھی برکت ہو. یہ ہر کوئی چاہتا ہے. میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عمر میں برکت دے اور تمہارے رزق میں برکت دے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ میری اہل بیت کی مدد کرتے رہو. بولو محبت بھی کرو اور مدد بھی کرو. مدد سے میں نے بھی آپ کو کہا کہ اہل بیت ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے بلکہ صدقہ بٹ رہا ہے اہل بیت. لہٰذا یاد رکھ لیجئے, لہٰذا یہ حدیث سے پتا چلا ہے, اور جو حدیث میں نے ابھی بیان فرمائی ہے نا کہ جس کو یہ منظور ہو کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے, وہ اہل بیت کی مدد کرے. یہ حدیث کو علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب برکات آل رسول میں لکھا ہے. یہ حوالہ بھی کیونکہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے تو یہاں بتانا ضروری تھا. سید السادات مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. یہاں پر علماء نے اختلاف کیا ہے, لیکن میں کہتا ہوں تاریخ کے بہت توجہ فرمائے. سرکار کیا دعا کر رہے ہیں, کب جب حضرت مولا علی کی والدہ دنیا سے تشریف لے کر گئی, اور یہ اہل ایمان میں سے تھی, جب یہ دنیا سے تشریف لے کر گئی تو ان کی قبر تیار کی گئی. میرے آقا کے قبر میں لیٹ گئے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ تمام نبیوں کے وسیلے سے اور محمد رسول اللہ کے وسیلے سے. آج تک وہابیوں کو یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا. جب اللہ ڈائریکٹ سن سکتا ہے تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے کہا وسیلہ لے کر دعائیں کرنا میرے آقا کی سنت ہے. لہٰذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ تمام نبیوں کے وسیلے سے اور مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے میری ماں, کیونکہ سرکار فرما کرتے تھے میری ماں کے بعد ماں تھی فاطمہ بنت اسد جو حضرت مولا علی کی والدہ ہے, ان کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں کے بعد ماں تھی, جیسا میری ماں خیال کرتے تھے ویسا انہوں نے میرا خیال کیا ہے, مجھے پالا ہے, مجھے تربیت دی ہے. لہٰذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا اللہ یہ میری ماں کے بعد ماں تھی, تمام نبیوں اور مجھ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے میرے مولا ان کی خبر کو کشادہ کر دے. یہ کون ہے مولا علی کی والدہ, یہ کون ہے مولا علی کی والدہ؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ
جب رجب کا مہینہ تھا اور رجب عمل سے تھی، اور جب رجب کے سال میں ایک بار کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا جن میں عورتوں کو جانے کی اجازت تھی، تو آپ اس حالت میں تھی، تو آپ نے اپنے شوہر ابو طالب سے کہا تھا کہ میں آپ پھر سال بھر وقت ملے گا یا نہیں ملے گا پتہ نہیں ہے، میں اسی حالت میں کعبے کے اندر جانا چاہتی ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا آپ کو اجازت مل گئی، کیونکہ یہ ہے نا جو ہے یہ گھرانہ وہ جو تھا ابو طالب حضرت عبد المطلب کا گھرانہ، یہ آپ کہیں گے بھائی اس وقت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یا پیدا ہو چکے، اللہ نے نبوت تو نہیں کیا تھا، پھر آپ کہہ رہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کے دادا اور آپ کے سارے چاچا یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا لیکن یہ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا فاطمہ بنت اسد گئے اور کعبے کے اندر وہاں جانا تھا، رب کی مرضی تھی، وہیں آپ کی ولادت ہوئی، وہی آپ کی۔ اس طرح لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کعبے کے اندر کیسے پیدا ہو گئے، اس کی ایک وجہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، مولا کائنات کعبے کے اندر کیسے پیدا ہو گئے، کہا ایک ذریعہ یہ بنا کہ اس وجہ سے آپ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے، لہٰذا جو ولادت پائے کعبے میں اور شہادت پائے مسجد میں، لہٰذا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ آپ نے آنکھ کھولی تو پہلے رسول پاک کا چہرہ دیکھا۔ یہ بہت سے واقعات میں چھوڑا، کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ اکثر فضائل مولا کائنات میں آپ سنا کرتے ہیں کہ میرے آقا رحمت کونین نے جب سنا کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا ہے، تو میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور جا کر مولا علی کو اپنی گود میں لیا اور حضرت علی نے فوراً حضور کو دیکھا، لہٰذا پہلے آنکھ کھول کر حضور کو دیکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے حضرت علی کے فضائل میں کہ آپ جب 6 سال کے تھے تو آپ کے والد یعنی حضرت مولا علی کے والد ابو طالب جو ہے کثیر العیال تھے، ان کے بچے بہت زیادہ تھے، اور ادھر میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب میرے چاچا کثیر العیال ہے اور غربت کا دور چل رہا ہے تو آپ نے اپنے چاچا حضرت عباس کو بلایا میرے آقا نے، اور بلا کر فرمایا کہ ہمیں اپنے چاچا کا کچھ بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ کہا حضرت عباس نے کرنا کیا ہے؟ کہا ایک لڑکے کو میں اپنی تربیت میں لے لیتا ہوں ان کے، اور ایک لڑکے کو آپ اپنی تربیت میں لے لیجئے۔ لہذا حضرت عباس اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب کے گھر گئے اور میرے آقا نے اپنی تربیت میں مولا علی کو لیا، بولے محبت سے سبحان اللہ، اپنی تربیت میں بچپن دے کے مولا کائنات کا بچپن دے کے پیدا کعبے کے اندر ہوئے ہیں، آنکھ کھول رہے رسول پاک کو دیکھ رہے ہیں، تربیت علی مولا علی تربیت بھی حضور کے گھر میں پا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنی کفالت میں مولا کائنات کو لیا اور حضرت عباس نے اپنی کفالت میں حضرت امام جعفر کو لیا، جعفر طیار کو لیا۔ حضرت جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی، سگے بڑے بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مزار مبارک ملک شام کا وہ علاقہ جنگ موتا میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور جو ہے وہاں آپ کا مزار مبارک آج ملک شام میں چمک رہا ہے، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا یہ دونوں ہیں۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت مولا کائنات کی عمر 8 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 8 سال تھی، اور میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہاں صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، وہاں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے آقا اور آقا کی مقدس بی بی خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا غور سے یاد فرمائے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کیا کر رہے تھے؟ روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھ لگے تھے، کون؟ میرے آقا رحمت کونین اور بی بی خدیجہ، لہذا نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے بتائیے نماز تو معراج کی رات ملی نا، نماز تو معراج کی رات ملی ہے،
معراج کی رات گئے تحفتاً، اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا مومنوں کو، لیکن ابھی یہاں معراج کا واقعہ ابھی ہونے کے لیے کئی سال باقی تھے، لیکن میرے آقا پہلے نماز پڑھ لگے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ نماز پڑھنے کے لیے میرے آقا جبریل ان کے استاد رہی ہے، بلکہ اللہ نے پہلے ہی ان کو ایسی تربیت عطا فرمائی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جبریل نے آیا اور نماز سکھایا، نہیں، میرے آقا پہلے سے جانتے تھے۔ ملنے کا مقصد یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے، لہٰذا نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے جب غور سے دیکھا، نماز ہونے کے بعد سرکار سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا اے علی، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، میں تمہیں بھی دولت ایمان کی جو ہے دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی 8 سال کی عمر ہے، آپ فرماتے مجھے ایک دن کا وقت دیجئے سوچنے کا۔ اپنے والد ابو طالب کے پاس گئے، ان سے مشورہ کیا، اور تو آپ کے والد نے کہا کہ بیٹے علی، جو حضور کہہ رہے وہ مان لو، جو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو مان لو۔ لہٰذا آپ آئے اور کہا آقا میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اس کے رسول پر۔ اس کے بعد سارا وقت، ساری زندگی مولا کائنات کی حضور کے ساتھ رہی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ آپ غور فرمائے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ، جب میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے خفیہ، جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے خفیہ طور پر جو ہے تبلیغ دین کر رہے تھے۔ اب اللہ کا حکم ہوا حبیب اعلان کر دے، اب اعلان کر دے، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروعات کرو، گھر والوں سے شروعات کرو۔ میرے آقا نے اپنے اعلان نبوت کا سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں۔ یہاں سے ہمیں پتا چلا تربیت پہلے گھر سے ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھے، گھر میں پہلے تربیت ہونا چاہیے۔ جو گھر کے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بھائیوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی بیوی پر اور خاص نظر رکھے، عقیدے کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے، اس پر خاص تربیت دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک اور آیت پاک میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا یہ تربیت تبلیغ کا طریقہ میرے آقا نے جو سکھایا ہے کہ سب سے پہلے تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ لہٰذا میرے آقا نے اللہ کے حکم پر اعلان نبوت کیا، اور کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے ان کو بلایا، اور اس دوسری میٹنگ میں جو ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور سب کو بلا کر پھر سے تبلیغ دین کی، اور فرمایا کون ہے جو مجھے مانے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، مولا علی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر رسول پر۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال ہے، فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر سرکار نے پھر بیان کیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد کہا کون ہے جو مجھے مانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ مولا علی پھر کھڑے ہوئے، کہا میں مانتا ہوں اب اللہ کے رسول ہے۔ سرکار مسکرا کہا علی بیٹھ جاؤ۔ خاندان کے لوگ تھے، پھر سرکار نے تقریر کی، بہت سمجھایا، بہت بتایا، توحید بتائی، رسالت بتائی۔ تیسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا کون ہے مجھے مانتا ہے جو میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت علی تیسری بار بھی کھڑے ہو گئے، تیسری بار بھی حضرت علی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں مانتا ہوں اب اللہ کے رسول ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر وقت، ہر ٹائم، ہر وقت جو ہے خدمت دین اور خدمت رسول میں رہا کرتے تھے۔ جب ہجرت کا وقت آیا نا، میرے آقا رحمت کونین کو اللہ کا حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ دو۔ جب آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا مکہ میں، اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے کے لوگوں کو سمجھایا، کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا، اور یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، شہید کرنے کی سازش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حبیب اسی وقت مکہ چھوڑو۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہٰذا اللہ کا حکم ہوا، توجہ فرمائے یار، بیان آواز پر نہیں، کچھ جملوں پر غور فرمائے، اور جملے میرے نہیں ہیں، میرے نہیں، قرآن حدیث کی باتیں، توجہ فرمائے۔ لہٰذا اللہ کا حکم ہوا، سرکار مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو میرے آقا رحمت کونین نے جہاں ساتھ ابو بکر صدیق کو لے کر گئے، تو وہاں اپنے گھر میں مولا علی کو چھوڑ کر گئے،
اور مولا علی سے فرمایا تھا کہ علی صبح اٹھنا اور جو ہے لوگوں کو امانتیں واپس کر کر تم بھی مدینہ پاک واپس آ جانا. لہذا مجھے ایک بات آپ بتائیے, جس مکان کے باہر آخر دشمن گھیرے ہوئے ہو اور آپ پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے, بتاؤ اس مکان میں آپ کو نیند آئے گی؟ جس گھر میں آپ کو پتا چل گیا باہر دشمن کھڑے ہوئے دروازے کے باہر اور کبھی بھی آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے, یقین جانیے اس وقت آپ کو نیند نہیں آئے گی. لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات, آپ کی عادت, علماء فرماتے ہیں آپ کی عادت تھی جب سے آپ نے اسلام قبول کیا رات بھر عبادت کرتے تھے, لیکن اس رات سو گئے. جس راہ سرکار نے اپنے مکان میں چھوڑ کے گئے, مولا علی اس رات سو گئے. کسی نے عشق کی دنیا میں کہا علی سو کیوں گئے؟ آپ کی عادت تو تھی رات بھر عبادت کرنا رب کی, آج کیوں سو گئے؟ مولا علی کی روحانیت جواب دے گی, نادان اگر آج نہیں سوتا تو علی عشق کی دنیا میں بدلاو ہو جاتا. لوگ کہتے علی کو موت کا ڈر تھا, تو میں ان کو بتانے کے لیے علی کہتے ہیں میں سو گیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے, لیکن آج کی رات موت آ ہی نہیں سکتی کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علی صبح تم بھی مدینے کو نکل جانا. مولا علی کو اللہ ایک مرتبہ, ایک روایت, ایک اور روایت سنیں آپ جو ترمذی شریف میں بھی ہے, حضرت مولا کائنات اپنی خلافت کو منتقل کیا تھا کوفہ میں, اور کوفہ میں جب آپ دارالخلفاء نے آپ بنایا تھا, ایک مرتبہ ہوا کہ آپ کی مزاج بہت خراب ہو گئی, اتنی خراب ہو گئی کہ دیکھنے والے یہ سمجھنے لگے کہ اب مولا کائنات چند لمحوں کے مہمان ہیں. لہٰذا جب یہ قبر کوفہ سے مدینہ منورہ پہنچی تو مدینہ پاک میں جہاں صحابہ تابعین آپ کے عاشق آپ بے چین ہو گئے, تو ایک غریب آدمی جس کا ایک مقام تھا, جب اس نے سنا کہ علی کوفہ میں بڑے شدید بیمار ہے اور کبھی بھی آپ دنیا سے جا سکتے ہیں, اتنی تکلیف میں ہے اور اتنی تکلیف میں ہے, اس غریب آدمی کے پاس تو سواری بھی نہیں تھی وہ مدینے سے کوفہ آ سکے. اس نے اپنا ٹوٹا موٹا مکان بیچا, ایک سواری خریدی, عشق دیکھے علی سے, ٹوٹا پوٹا مکان بیچا, سواری خریدی اور فوراً سواری پر بیٹھ کر کوفہ روانہ ہو گیا. سوچے اس دور کا سفر, سو میل کا سفر, کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جب کوفہ پہنچا, مولائے کائنات کے گھر کے باہر, روایت میں آتا وہ صحابی تھے, مولائے کائنات کے گھر کے باہر جو کوفہ میں آپ کا مقام تھا اس مکان کے باہر کھڑے ہوا اور کھڑے ہو کر پکارا, یا مولائی یا مولائی یا مولائی. بولنا سبحان اللہ. غلام نے کہا, خادم نے کہا حضور کوئی عاشق دکھ رہا ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں مدینے سے آیا ہے. بولنا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا دروازہ کھولو. جب آپ کو دروازہ کھولا گیا تو وہ خوب رونے لگا, حضور آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے, آپ اتنے بیمار ہیں, آپ کبھی بھی دنیا سے جا سکتے. وہ بلک بلک کر رو رہا تھا, وہ سوچ رہا تھا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ چند لمحوں کے مہمان ہے. لیکن مولا علی نے فرمایا, اس رونے والے کو قریب بلایا اور بلا کر کہا, دیکھ یہ میری داڑھی دکھ رہی ہے؟ بولے ہاں. یہ لال ہوئی؟ فرمایا یہ خون سے لال ہوئی؟ کہا نہیں حضور یہ لال تو نہیں ہوئی ہے. کہا بھی موت نہیں ہے, موت ابھی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا علی اس پر اللہ کی لعنت ہے جو تیری شہادت کے ذریعے تیری اس داڑھی کو خون سے لال کر دے گا. تو مولا علی کہتے میرے آقا نے فرمایا تھا میری شہادت, میری موت اسی وقت ہوگی جب میری یہ داڑھی خون سے لال ہوگی. ابھی میں بیمار ہوا ہوں, داڑھی تو لال نہیں ہوئی ہے. لہذا آپ غور فرمائے, یقین اللہ رسول پر, یقین اللہ رسول پر. مولا کائنات ہجرت کے وقت بھی یقین بتا دیا کہ رات میں آرام سے سو گئے. ارے بھئی دشمن کبھی بھی اندر آ سکتے ہیں اور معاذ اللہ حضور کے بستر پہ سو رہے ہیں, اور دشمن چاہتے سمجھے کہ حضور ہی اندر آپ کو شہید کر دیتے. کہا نہیں, موت آ ہی نہیں سکتی, موت آ ہی نہیں سکتی. میرے آقا نے فرمایا تو تم بھی مدینے آ جانا. میرے آقا نے فرمایا تم بھی مدینے آ جانا. تو میں اس لیے ایک بات کہتا ہوں کہ جب حضور کے اخلاق کے حفاظت کی باری آئی,
اخلاق سمجھتے نا, میرے آقا کے اخلاق تھے کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. میرے اور آپ کے نبی کی عادت تھی کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے, لہٰذا لوگ اس لیے اپنی امانتیں وہاں رکھا کرتے تھے. اگر میرے آقا وہاں بغیر ان کی امانتیں دیے ہوئے واپس چل جاتے, لوگ میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق پر انگلی اٹھاتے, کہتے کہ دیکھو ساری زندگی مکے میں 53 سال رہے, ہم ہماری امانت رکھاتے تھے, آج جان کی بات آئی تو ہماری امانتیں چھوڑ کر چلے گئے, کس کے حوالے کر الا فلا ہوتے تھے. لہٰذا جب میرے آقا کے اخلاق کی امانت کی بات آئی, حفاظت کی بات آئی, تو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ علی کو بنایا. اللہ نے ذریعہ علی کو بنایا. اور حضور کے جان کی حفاظت کی بات آئی تو اللہ نے ذریعہ ابو بکر کو بنایا. اللہ نے ذریعہ ابو بکر کو بنایا. تو آپ دیکھیں, دوسرے لفظوں میں سنیے, یہ سمجھیے کہ حضور کے اخلاق کی حفاظت کا ذریعہ علی ہے, حضور کی جان کی حفاظت کا ذریعہ ابو بکر ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے, ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت سے فتوی رضویہ میں یہ فتویٰ موجود ہے 29ویں جلد میں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور 3 شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا ایک بندہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں, اور دوسرا کہتا ہے کہ صرف اہل بیت معصوم ہیں, اور تیسرا کہتا ہے کہ اہل بیت کچھ نہیں ہے, صرف خلفاء ہے, صحابہ ہے, وہ معصوم ہے. ان تینوں کے عقیدے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے, آپ کیا کہیں گے؟ میرے آقا معصوم سے مراد کیا ہے پہلے یاد رکھیں, وہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے. معصوم سے مراد آپ سمجھیں کہ چھوٹے بچے معصوم نہ, وہ ذات جو گناہ کر ہی نہیں سکتی, اس کو شریعت میں معصوم کیا ہے, وہ کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے یہ عقیدہ رکھا نا جو تمام نبی انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں, یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے. یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ تمام انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں. اور فرما جس کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اہل بیت معصوم ہے اور کوئی نہیں ہے, فرمایا یہ اہل تشیع ہے, ان کا یہ رافضی ہے جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں, صحابہ کو گالی دینے والے ہیں, صحابہ سے دشمنی رکھنے والے ہیں. پہلے عقیدے والے کو کیا کہا؟ وہ اہل سنت ہے. دوسرے والے کو کیا کہا؟ وہ اہل تشیع ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے. تیسرا سوال کیا تھا؟ اہل بیت کچھ نہیں ہے, پنجتن کچھ نہیں ہے, بس صحابہ محفوظ ہے, معصوم ہے. تو فرمایا میرے آقا فرماتے, اعلیٰ حضرت فرماتے, توجہ فرمائے, اعلیٰ حضرت فرماتے جو تیسرا والا ہے نا جو یہ کہہ رہا ہے کہ پنجتن کچھ نہیں ہے, اہل بیت کچھ نہیں ہے, اس کا یہ بول, اس کی یہ بات کہ صحابہ ہے اور صحابہ میں خلفاء معصوم ہے, لہذا پنجتن کچھ نہیں ہوتا, اہل بیت کچھ نہیں ہوتی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا یہ بولنا پیشاب سے بھی بدتر ہے. جملے کا دیکھیں غور فرمائے, صرف بدتر نہیں کہا, بدتر یہ کہا کہ پیشاب سے بھی بدتر ہے. یہ کہاں سے عشق لاؤ گے؟ یہی تو امام احمد رضا نے ہماری گٹیوں میں بھرا ہے اور ہمیں بتایا ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لہذا آپ توجہ فرمائے, یہ اہل بیت اور اہل سنت کا یہ معتدل مزاج ہے, عدل والا. اس مزاج کو آپ اہل سنت کے اور اعلیٰ حضرت کے ذریعے بات کو سمجھتے جائیے. لہذا مولائے کائنات ہر وقت جو ہے حضور کی خدمت میں رہے. جب آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کر مدینہ پاک میں آئے اور مدینہ المنورہ میں مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح خاتون جنت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آنا تھا. اچھا, یہ نکاح جو آپ کا ہوا ہے وہ نکاح کے ذریعے بنے ابو بکر اور عمر ہے. ہاں ذرا غور فرمائے, اس نکاح کے گواہ ابو بکر اور عمر ہے, ذریعہ ابو بکر اور عمر ہے.
حضرت ابو بکر اور عمر کے مشورے ہی پر مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں گئے اور آپ نے نکاح جو ہے خاتون جنت کا ہاتھ مانگا. میرے آقا نے فرمایا علی فاطمہ کے مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا آقا ایک گھوڑا ہے، ایک ذرا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی گھوڑا تو جہاد میں کام آتا ہے، لہذا یہ ذرا بیچو اور اس سے مہر ادا کرو. حضرت مولا علی وہ ذرا جو لباس ہوتا ہے لوہے کا جو دشمن سے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، وہ آپ نے وہ ذرا ہاتھ میں لیا اور مارکیٹ میں نکلے بیچنے کے لیے. مولا عثمان غنی آگے بڑھے، کہا علی اس کو میں خریدتا ہوں اور یہ ہدیہ لے لو. خریدا، ہدیہ لیا اور فرمایا یہ تحفتاً واپس تمہیں کو دے دیتا ہوں. پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی صحابہ اہل بیت میں. میں نے کہا یہ خارجیوں رافضیوں کی باتوں میں مت آئے، یہ دیکھیں محبت اہل بیت کا ادب. صحابہ ایسا کرتے تھے. علی سے وہ ذرا خریدا اور پیسے دیا اور فرمایا علی میرے طرف سے تحفہ بھی لینا. ہاتھ میں پیسے بھی لیے، ذرا بھی لے کر واپس گئے. سرکار نے فرمایا علی ذرا بھی لائے ہو اور پیسے بھی لائے ہو، ماجرا کیا ہے؟ علی نے سارا واقعہ سنایا. حضور خوش ہو کر عثمان غنی کو دعائیں دیا کر اس طرح نکاح ہوا. ارے بھائی یہ نکاح ایسا نکاح ہے، آؤ بڑوں کو بڑے پہچانتے ہیں، بڑوں کو بڑے پہچانتے ہیں. حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کون فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں آسمان میں جتنے تارے اترے نیکیاں عمر کے ہیں. کون فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے. کون فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا عمر جیسا سوچتا ہے اللہ ویسا قرآن میں آیات اتار دیتا ہے. وہ شیخین میں سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ فرماتے تین چیزیں علی کو جو ملی نا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں بڑوں کو بڑے پہچانتے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں، عمر تعریف کر رہے ہیں تین چیزیں مولا علی کو جو ملی ہے نا اس میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی، وہ تین میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو دنیا کی دولت بلکہ سب سے زیادہ میں خوش نصیب ہوتا. وہ تین میں سے، لیکن تینوں بھی ملی علی کو. حضرت عمر نے پوچھا کہ حضور وہ تین چیزیں کیا؟ آپ جیسی ذات کبھی جو ہر وقت اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، آپ بھی اس تین چیز پر رش کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ وہ تین میں سے کاش ایک مل جاتی، تین ایک مل جاتی تو میں اپنی قسمت پہ رش کرتا. تو حضرت عمر سے پوچھا کہ حضور تین چیزیں کیا ہے؟ فرمایا ایک بی بی فاطمہ کا نکاح علی سے ہونا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کون فاطمہ؟ کون طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ؟ ارے جن کو دیکھ کر میرے آقا کھڑے ہو کر ہاتھ چما کرتے تھے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں فرمایا میرے دل کا ٹکڑا، فرمایا میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے. یعنی میں طہارت ہوں تو طہارت کا ٹکڑا فاطمہ ہے. لہذا غور فرمائیے وہ خاتون جنت کا نکاح جن کو اللہ کا حکم تھا ان کا نکاح علی سے کر دیا جائے. حضرت عمر کہتے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے علی کی، یہ بہت بڑی فضیلت علی کی. اور فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا حضرت عمر ابن خطاب نے دوسری چیز یہ کہ خیبر کے موقع پر میرے آقا نے جھنڈا کہا تھا میں اسی کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں ہر صحابی چاہتا تھا آج کی صبح ہمارے کو جھنڈا ملے، لیکن اس جھنڈے کو آقا نے، حضور نے، میرے آقا رحمت کونین نے علی کو عطا فرمایا. عمر کہتے ہیں کم فضیلت ہے، رش کرنا چاہیے، اس پر رش کرنا. حضرت عمر کہتے تین میں سے ایک مل جاتی تو میں رش کرتا. حضرت عمر سوچیے بڑوں کو پہچانتے ہیں، لہذا تین میں سے. اور فرمایا حضور تیسری کیا ہے؟ فرمایا تیسری یہ ہے میرے آقا رحمت کونین نے فرمایا علی تو جس حالت میں ہے، علی تو جس حالت میں ہے تو مسجد میں آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یہ تین چیزیں جو اللہ کے رسول نے علی کو عطا فرمائے ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی،
بولے نا محبت سے سبحان اللہ. ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میں رش کرتا، تو میں رش کرتا. لہذا یہ مولا کائنات کے فضائل میں آپ کو سامنے کیا بیان کروں. لہذا ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ آپ کو رکھا. ہاں کچھ وقت ایسے تھے کہ سرکار نے اپنا نائب بنا کر حضرت علی کو مدینہ پاک میں رکھا، جنگ میں ساتھ نہیں لے گئے. لہذا جب کچھ باتیں ایسی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں 2 بار، کتنے بار توجہ فرمایا، 2 بار حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا. ایک بار جب آپ ہجرت کر کے مدینے کو گئے تو کفار کی امانتیں صبر کرنے کا علی کو سونپ آئے، اور دوسری بار جب غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف لے گئے تو اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے علی کو چھوڑا، اہل مدینہ کی حفاظت کے علی کو چھوڑا. تو مولا علی جہاد میں شرکت کے لیے تڑپ گئے اور تڑپ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں. آپ ناراض ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں. میرے آقا رحمت کونین نے دیکھا علی تھوڑا سا ناراض ہے، سرکار ان کو مناتے ہوئے فرمایا علی رنجیدہ نہ ہو، علی ناراض نہ ہو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے یہاں تمہارا وہی مقام و مرتبہ ہے جہاں موسیٰ کے یہاں ہارون کا تھا؟ میرے یہاں تمہارا وہی مقام و مرتبہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے یہاں ہارون کا تھا. فرق ایک بات کا ہے کہ ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں اس حدیث میں مولا علی کی 2 عظمتیں بیان کی گئی ہیں. اس حدیث میں مولا علی کی 2 عظمتیں بیان کی گئی ہے. ایک عظمت کے غور کیجئے کہ جو پہلی عظمت یہ ہے کہ اگر علی رنجیدہ ہو جائے تو حضور ان کو مناتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. پہلی عظمت، اگر حضور حضرت علی رنجیدہ ہو جائے تو حضور ان کو مناتے ہیں. تو پتا کیا چلا، علی کو راضی کرنے والا رسول کو بھی راضی کر لیتا ہے. یہ روٹھے تو علی، روٹھے تو سرکار ان کو مناتے ہیں. اور غور فرمائیے کیوں کہ آپ دیکھیں جب حضور کو کچھ معاملہ ہو جائے تو اللہ ان کو راضی کراتا ہے، علی ناراض ہو جائے تو سرکار ان کو مناتے ہیں، راضی کر. اور پہلی عظمت. اور دوسری عظمت یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں علی میرے یہاں تیرا مرتبہ ایسا ہے جیسا موسیٰ کے یہاں ہارون کا تھا. فرق ایک بات کا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ 2 عظمتیں اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے مولا کائنات کو. اچھا میرے آقا رحمت کونین نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث پاک، لیکن اس سے بڑی سند علم رجال میں یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جہاں پر اس سے بھی مضبوط سند آ جائے، بڑی سند آ جائے مضبوط، یہ محدثین کے یہاں علم رجال ہوتا ہے، رجال پر جو سند کی بحث ہوتی ہے. اس حدیث، یہ جو حدیث میں نے سنا ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس حدیث کی سند سے بھی اور ایک سند ایک مضبوط ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث کی سند جو میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. غور فرمائے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس حدیث کی سند اس حدیث سے بھی مضبوط ہے. تو سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس سند کے اعتبار سے کوئی مطلب یہ نہ نکالے کہ معاذ اللہ یہ لوگوں اب رضویہ اس حدیث کا بھی انکار کرنے بیٹھے. یہاں جو محدثین کی سند کی بات چل رہی ہے، آپ غور فرمائے، آپ پہلے سمجھے حکمت کس کو کہتے ہیں، حکمت دانائی کس کو کہتے ہیں. ارے جناب، حکمت دانائی اس کو کہتے ہیں جہاں علم کے ساتھ عقل آتی ہے، کہیں نہ کہیں عقل بھی وہاں رک جاتی ہے، لیکن جس کو علم اور عقل کو صحیح راہ پر پہنچانے والی چیز کو حکمت کہتے ہیں، دانائی کہتے ہیں. بلکہ یوں سمجھیے کہ علم دودھ ہے اور اس سے نکلنے والا مغز جو ہے دانائی ہے.
حکمت ہے، علم دودھ کی مثال ہے، اور جیسا دودھ سے مغز نکلتا ہے اسے جو ہے لسی بنتی ہے، دودھ سے جو ہے مغز نکلتا ہے ملائی بنتی ہے، تو یہ مغز جو دودھ سے نکلتا ہے سمجھانے کے لیے علماء نے فرمایا علم دودھ ہے، اس سے نکلنے والا مغز کا نام حکمت ہے، حکمت ہے، لہذا جہاں بڑے بڑے عالم خاموش ہو جاتے ہیں وہاں حکمت کام آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو مولا علی سے محبت ہو جاتی ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ دانائی میں بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، حکمت میں بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ مولانا محمد سے سبحان اللہ۔ لہذا یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ آپ کو پتہ چلتا ہے، اور رہا مولا کائنات کا وہ جنگ قدیر قم میں میرے آقا حجۃ الوداع کے وقت نے کھڑ کر فرمایا تھا، جو کئی طرق سے یہ روایت موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا، یہاں مولا کے کئی معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں، یہاں مولا سے مراد محبوب کے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو مجھے اپنا محبوب رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، لہذا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے مولا علی کو اتنا بڑا انعام ملا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا کہ اس اعلان کے بعد ہر صحابی کہتے تھے علی تو ہمارا مولا ہے، علی تو ہمارا مولا ہے۔ بلکہ ابو نور بشیر صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب سچی کائنات میں یہ روایت کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جو ہے مولا علی کے چہرے کو تکتے رہتے، جب بھی علی آتے تو ابو بکر صدیق ان کے چہرے کو تکتے رہتے۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے، جب بھی علی آتے ہیں آپ ان کو چہرے کو تکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور انہی کو دیکھتے رہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی عائشہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مولانا محمد سے سبحان اللہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جب یہ بات مولائے کائنات علی المرتضیٰ تک پہنچی آپ خوش ہوئے، پھر آگے ارشاد فرمایا میرے آقا رحمت کونین کے دیوانوں سنو، صدیق اکبر نے ایک مرتبہ فرمایا علی مجھے جنت کا ٹکٹ دے دے، کیونکہ میں نے آقا سے سنا ہے جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ عطا فرما دے، لہذا مجھے جنت کا، خود جنتی ہے، خود بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، لیکن اہل بیت سے محبت دیکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکثر کہتے تھے جب آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق کے والد صحابی، آپ صحابی، بیٹے صحابی، پوتے صحابی، نواسے صحابی، چار آپ کی نسلیں صحابی ہے، جب ابوبکر صدیق کے والد 70 یا 80 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئے نا، جب مکہ فتح ہوا اور آپ اپنے والد کو ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے اور لے کر آ کر فرمایا حضور ان کو کلمہ پڑھائیے، تو میرے آقا نے فرمایا ابوبکر شیخ ہے، بوڑھے ہے، یہاں تک کیوں لائے، مجھے بلا لیتے میں گھر آ جاتا، مجھے بلا لیتے میں گھر آ جاتا۔ لہذا صدیق اکبر نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے آقا یہ میرے لیے گوارا نہیں ہو سکتا، میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ میرے والد چل کر آپ کے پاس آئے، اس لیے میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ انہوں نے پڑھا، ایمان لائے، تو میرے آقا بہت خوش ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ابوبکر تم خوش نہیں ہو؟ کہا آقا میں تو خوش ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر خوشی کب ہوتی ہے جب آپ کے والد اور آپ کے چچا ابو طالب اور دیگر صحابہ، جب آپ کے خاندان کے لوگ ایمان لاتے، ابوبکر کہتے آقا مجھے اس وقت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے خاندان سے زیادہ آپ کے خاندان سے محبت ہے۔ لہذا وہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں علی جنت کا ٹکٹ دے دے۔ میرے آقا رحمت کونین کے دیوانوں محبت دیکھو، پیار دیکھو، عزت دیکھو، ادب دیکھو، احترام دیکھو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابوبکر یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میرے آقا نے فرمایا وہی جنت میں جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا ابوبکر میں نے بھی میرے آقا سے سنا ہے، میرے آقا نے رحمت کونین نے فرمایا ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے بھی اپنے کان سے سنا ہے، مولا علی کہتے ہیں خود میرے آقا نے فرمایا
فرمایا اے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. یہ ادب تھا, یہ احترام تھا, یہ عقیدہ ہے. اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نو نجم ہے, نو ہے عطرت رسول اللہ کی. لہذا صرف 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں. یہاں میں بات ختم کرتے ہوئے فضائل مولا کائنات تو اتنے فضائل ہیں. دیکھیے حضرت مولا کائنات ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ خیبر کا وہ قلعہ جب فتح نہیں ہو رہا تھا, حضرت ابوبکر گئے فتح نہیں ہوا, فاروق اعظم گئے فتح نہیں ہوا, عثمان غنی گئے فتح نہیں ہوا. میرے آقا رحمت کونین نے فرمایا تھا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی راضی, اس کا رسول بھی راضی, جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے. تمام صحابہ کہتے ہیں ہم آپس میں بات کرنے لگے کاش یہ جھنڈا ہمیں ملے, ہمیں ملے. جب صبح ہوئی میرے آقا خیمے سے باہر آئے اور فرمایا علی کہاں ہے. علی کا اس وقت مولا علی کی آنکھوں میں درد تھا, درد. میرے آقا نے کہا علی کو بلایا جائے. آپ کی آنکھوں میں درد کی وجہ سے آپ خیمے کے اندر تھے, آپ کو بلایا گیا. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگا کر فرمایا علی آج کے بعد میرے, یہ لفظ حدیث کے نہیں, یہ لفظ میرے ہے لیکن حدیث کا معنی یہ نکلتا ہے. میرے آقا نے فرمایا علی آج کے بعد سب لوگ موسم کے تابع ہوتے ہیں, آج کے بعد موسم تیرے تابع ہو جائے گا. سمجھے آپ سرکار حضرت مولا علی خود کہتے جب میری آنکھوں میں میرے آقا نے لعاب دہن لگایا نا, آنکھوں کا درد ختم ہو گیا. اس کے بعد نہ مجھے گرمیوں میں گرمی ہوتی تھی, نہ سردیوں میں سردی ہوا کرتی, نہ گرمیوں میں گرمی ہوتی تھی, نہ سردیوں میں سردی ہوتی تھی. یہ لفظ تو حدیث میں ہے. میں نے کیا کہا اس کو عشق کی پیغام ہے. فرمایا علی آج کے بعد موسم سارے موسم کے تابع ہوتے ہیں, موسم تیرے تابع ہو جائے گا. ولایت میں میں نے ایسے کئی ولیوں کو بھی دیکھا پڑھا ہے ان کے بارے میں. ولایت میں جب یہ مقام ولایت کا جو سلسلہ مولا علی سے پھوٹا ہے نا, تو میں نے ایسے ولیوں کو بھی دیکھا ہے اور سخت گرمی میں موٹی موٹی کمبل اوڑھ کر پھرا کر, اور سخت سردی میں پتلی کپڑا پہن کر پھرا کر. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ہے, کہا موسم ہمارے تابع ہے. میں سوچنے لگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسم بھی ولیوں کے تابع ہے. میں نے جب یہ روایت پڑھی تو عشق جان سمجھ گیا یہ تو امام الاولیاء سردار اولیاء عقلی میں ولایت کے تاجدار مولائے کائنات کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے. تو یہ ولایت کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے, موسم اس کے تابع ہو جایا کرتا ہے. ارے موسم ان کے تابع ہو جایا کرتا ہے. لہذا سرکار نے جھنڈا ان کو دیا, اور جب جھنڈا لے کر آگے بڑھے اور اس خیبر کے دروازے کو جو 40 لوگ اٹھا نہیں سکتے تھے وہ مولا علی نے تنہا اٹھا کر پھینکا. بولو نا سبحان اللہ. نہیں حضرت معاذ اللہ شیعہ کہتے ہیں حضرت عمر گئے دروازہ توڑا اور جو ہے خاتون جنت کو معاذ اللہ یہ کیا, گھر جلا, الا کیا, فلا کیا, کوئی ایک غلام کا نام لیتے کہانی کر دی, ایسا کیا ویسا کیا. میں نے کہا جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ میں اکھاڑ دے علی. ارے آج بھی جس کے نام لینے پر ہمارے جسموں میں ایک روحانی اور طاقت اور قوت آ جائے وہ علی. نہیں میرے ساتھ جگہ حیدر, حیدر, دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے حیدر, 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 حیدر. لہذا آپ توجہ فرمائیں. میں نے حیدر کا معنی بتایا تھا, میرے بیان کی بات نہیں ہے, ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. حیدر بھی شیر کو کہا جاتا ہے, علی بھی شیر کو کہا جاتا ہے, عباس بھی شیر کو کہا جاتا ہے, اسد بھی شیر کو کہا جاتا ہے, حیدر بھی شیر کو کہا جاتا ہے. لیکن عباس, اسد اور حیدر میں شیر کے الگ الگ جو ہے انداز ہوتے ہیں. شیر اگر غار میں بیٹھے اس کو جو ہے عباس کہا جاتا ہے, اور شیر باہر نکل کر چلے شکار کی طرف اس کو جو ہے اسد کہا جاتا ہے, اور شیر جب شکار کو پکڑ کر چیر پھاڑ کر دے اس کو حیدر کہا جاتا ہے. صرف 5 منٹ باقی رہ گئے. لہذا
ایک ایک جملے پر غور فرمائے. آپ دیکھیں میرے پاس مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل تو بے شمار ہیں. امام نسائی نے اور جو ہے دیگر محدثین نے یہاں تک کہ اس پر کئی کتابیں لکھی ہے. آپ ایک اور چیز توجہ فرمائے کہ جب بنو امیہ کا دور تھا اور بنو امیہ میں ظالم حکمران جو گزرے ہیں, بنو امیہ سے مراد معاذ اللہ, کیونکہ یہ بنو امیہ میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن میں حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. لہذا اس کے بعد جو ظالم یزید ہے جنہوں نے گزرا, جہاں اہل بیت خصوصاً مولا علی کا ذکر کو جو ہے مولا علی کا ذکر کرنے پر جو ہے سزائیں دینے لگے, ایسی حکومت آ گئی تھی کوئی مولا علی کا نام بھی لے تو اس کو سزا ملتی تھی. ایسے وقت میں امام نسائی نے فضائل اہل بیت میں اور فضائل علی میں کتب پہ کتب لکھے, کتابوں پہ کتابیں لکھے, احادیث پہ احادیث کا ذکر مولا علی کیا, اور خود ترمذی شریف میں موجود ہے. کیا؟ کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا نا, علی کی محبت ایمان کی پہچان, علی سے بغض جو ہے منافقت کی پہچان ہے. لہذا صحابہ میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایک دور ایسا آیا ہمارے یہاں منافقین کی بھرمار ہو گئی, منافق پہچانے نہیں جا رہے تھے, ایسا دور آیا, ایسا وقت آیا, تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم جب مسجد میں جاتے سارے داڑھی اور ٹوپی والوں کو دیکھتے تو ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ ان میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے. لہذا صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم کسی ایسی جگہ جاتے جہاں پر داڑھی ٹوپی والے ہمیں نظر آتے, ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا, کیونکہ وہ دور میں منافقین بہت مرمار ہو چکی تھی, منافقین کی بہت زیادہ شمار ہو رہے تھے. ایسے دور میں آپ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. تو ایسے موقع پر ہم ذکر مولا علی چھیڑ دیتے اور لوگوں کو چہرہ تکتے. کہا کیسے چھیڑتے؟ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. ابو سعید خدری کہتے یہ پڑھ دے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھتے, من کنت مولا کے نام سے سن کر جن کا چہرہ کھل جاتا ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے, جن کا چہرہ ہوتا جاتا ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے. چاہے صحابہ کا دور ہو, چاہے تابعی کا دور ہو, چاہے محدثین کا دور ہو, جب بھی اہل بیت میں خاص طور مولا کائنات کی ذات پر حملہ ہوا اہل حق نے اسی وقت علم بلند کیا اور فضائل اہل بیت, فضائل مولا علی پر ایسی کتابیں لکھی, ایسی تقریریں لکھی, نہ جان کی پرواہ کی نہ دشمنوں کی پرواہ کی. یہاں تک کہ امام نسائی کو دھمکی پہ دھمکی ملی, اے امام نسائی فضائل مولا علی کرنا چھوڑو. کہا نہیں چھوڑوں گا, کہا تمہیں مار دیا جائے گا, چاہے جو ہوتا دیکھا جائے گا. آپ پڑھے امام نسائی کے بارے میں جتنے بڑے محدث ہیں, جب آپ جو ہے جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھ کر جبکہ حکومت جو ہے کہہ رہی ہے کہ آپ مولا علی کے فضائل نہ بیان کریں, لیکن اہل حق نے کہا ہم تو علی علی کرتے مر جائیں گے. لہذا امام نسائی کو جمعہ کے دن ممبر پر شہید کر دیا گیا صرف اس لیے کہ آپ ذکر مولا علی کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں اہل حق کا یہ طریقہ رہا, جب جس دور میں جس صحابی اہل بیت میں کوئی ان کے خلاف بکا تو ان کے فضائل بیان کرنا شروع کی, ان کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. آج کے دور میں فضائل اہل بیت پر نہیں حملہ ہو رہا ہے, فضائل صحابہ پر حملہ ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق کی افضلیت پر حملہ ہو رہا ہے, فاروق اعظم کی افضلیت پر حملہ ہو رہا ہے, عثمان غنی کی افضلیت پر حملہ ہو رہا ہے, امیر معاویہ کی صحابیت پر حملہ ہو رہا ہے, آپ کے کاتب وحی ہونے پر حملہ ہو رہا ہے. لہذا اہل حق نے کیا آج کے دور میں ان کے فضائل بیان کرنے لگے تو آج چھپے ہوئے شیعہ کہتے یہ تو ناصبی ہو گئے ہیں. ارے ناصبی اس کو نہیں کہتے ہیں, ناصبی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا ذکر کرے اور اہل بیت کے ذکر سے چڑے, اس کو ناصبی اور خارجی کہا جاتا ہے. اور رافضی وہ ہوتا ہے جو صحابہ اہل بیت کا ذکر کرے, اہل بیت سے محبت کے دعوے کرے, صحابہ کے ذکر سے چڑھے, ابو بکر کے نام سے چڑھے, افضلیت ابو بکر صدیق پر چڑھے. لہذا وہ شیعہ تفضیلی ہوتا ہے. اور سنی وہ ہوتا ہے جو دونوں کا ذکر کرے, دونوں سے ادب کرے, دونوں کا محبت کرے, دونوں کی عزت کرے, دونوں کا ادب کرے, دونوں سے محبت کرے, دونوں کا احترام کرے, دونوں کا ذکر
ذکر کرے جن کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے کے تحت ماننا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی. لہذا آج یہ جشن ولادت مولا کائنات اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کریے. یہ دور میں اہل بیت مولا کائنات کا جب دور تھا، بنو امیہ کے اس ظالم حکمران نے ذکر اہل بیت میں خاص اور مولا علی کے ذکر میں، ارے اس دور کو چھوڑے آپ، خود مولا کائنات کے خلافت کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے. خلافت کے دور میں جو ہے نا ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو مولا علی کو معاذ اللہ انہوں نے تو کافر تک کہہ دیا تھا، کہا تھا کہ علی معاذ اللہ مسلمان نہیں رہے. لہٰذا مولا علی کی فوج میں رہ کر حضرت علی سے بغض رکھنا، ان کے خلاف بولنا، ان کے خلاف بکنا، جب یہ باتیں بہت ہونے لگے تو ایک مرتبہ مولا علی نے خطبہ دیا اور بلایا تمام اپنے لوگوں کو، بلا کر خطبہ دیا اور خطبہ دے کر فرمایا. اس خطبے کو جو ہے امام اجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب شریعہ میں لکھا. میرے پاس اسکرین شاٹ اس کتاب کا ہے، ڈھونڈ رہا ہوں، یہاں حیدرآباد میں تو نہیں مل رہی ہے، یہاں لہٰذا باہر کہیں کتاب ہے، لیکن میرے پاس اسکرین شاٹ ہے. امام اجوری یہ علم کلام کے بہت بڑے امام گزرے، علم کلام کے امام اجوری علم کلام کے بہت بڑے علم کلام عقیدے کے امام گزرے ہیں علم کلام کے. لہذا ان کی کتاب شریعہ، میرے پاس اسکرین شاٹ ہے اس کتاب کا، الشریعہ میں آپ نے فرمایا کہ جب مولا کائنات کے دور خلافت میں خارجی اور آپ کے دشمن، آپ کے خلاف بکنے والے، آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے خلاف بولنے والے بہت زیادہ ہو گئے، تو امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور وہاں جمع ہو کر خطبہ دیا. اور خطبہ کیا دیا؟ اس خطبے میں آپ نے اپنی فضیلت کو بیان کیا. دیکھیں مولا کائنات کو اپنی فضیلت بیان کرنا کوئی ضروری نہیں تھا، لہذا جن کی فضیلت قرآن بیان کر رہا ہو، جن کے مقام مرتبے کو احادیث بیان کر رہا ہو، لیکن کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی اس کا چرچا کرو. اس کا چرچا کرنے کے لیے وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے جب ان کے خلاف بکواس ہونے لگے سب کو بلایا اور بلا کر ایک خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا لوگوں، توجہ علی کا خطبہ ہے، مولا علی فرما رہے ہیں لوگوں سنو، تم میرے خلاف ہو رہے ہو، میرے خلاف بک رہے ہو، میرے ساتھ رہ کر میری سے دشمنی رکھ رہے ہو. تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو میں کس کا داماد ہوں، تم جانتے ہو میرے کو اللہ اس کے رسول نے کیا مقام و مرتبہ دیا ہے. سنو تم میں سے کسی کا کوئی ایسا چاچا ہے، تم میں سے کسی کا کوئی ایسا چاچا ہے جو اللہ کا بھی شیر ہو، رسول کا بھی شیر ہو؟ بتاؤ تم میں جتنے لوگ مولا علی اپنے خلافت کے دور میں کہہ رہے ہیں، وہ دور میں کہہ رہے ہیں تم میں سے کسی کا ایسا چاچا ہے جو اللہ کا بھی شیر ہو اور رسول کا بھی شیر ہو؟ بتاؤ تمہارا کسی کا ایسا کوئی چاچا ہے؟ لوگوں نے کہا نا اے علی ہمارا ایسا کوئی چاچا نہیں ہے. حضرت علی فرماتے میرا چاچا ہے، میرا، جن کا نام حمزہ ہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول کا بھی شیر ہے. میں اس کا بتیجا ہوں، بولو نا سبحان اللہ. پھر میرے آقا حضرت مولا علی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا ہے، امام اجوری کہتے ہیں علی کا خطبہ دے رہے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور علیہ السلام کا بھائی ہو؟ ہے کوئی تم میں سے کوئی ایسا جو نبی کا بھائی ہو؟ لوگوں نے کہا اے علی ایسا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. فرمایا میں ہوں جو میرے آقا کا بھائی یعنی ان کے بھائی کا بیٹا ہوں. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. ہاں سرکار نے فرمایا علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. سرکار علیہ السلام کی رشتہ داری بھی دیکھ کے بھائی کا ہے، لیکن کبھی بھی مولا علی نے حضور کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا. یہ بھی یاد رکھیے آپ، بھائی کہہ کر نہیں پکارا. جب بھی کہا یا رسول اللہ کہا، یا حبیب اللہ کہا، یا نبی اللہ کہا ہے. لیکن یہاں مقام بتانا تھا. فرمایا تم میں سے کوئی ایسا چاچا نہیں جس کا چاچا علی میرے چاچا کی طرح ہو. تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو نبی کا بھائی ہو وہ میں ہوں. پھر فرمایا تم میں سے ایسا کسی کا بھائی ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں
تم میں سے کسی کا ایسا بھائی ہے جس کے بھائی کو جنت میں سے 2 پر جبریل لا کر دے اور وہ بازو میں لگائے اور وہ جنت کے پر سے اڑتا ہوا جنت میں جائے؟ کسی کا بھائی ہے تم میں؟ کسی کا بھائی ہے؟ لوگوں نے فرمایا علی ہم میں سے ایسا کسی کا بھائی نہیں، ہم میں سے کسی کا ایسا بھائی نہیں ہے۔ سرکار مولا علی نے فرمایا میرا بھائی جعفر ہے۔ بولنا سبحان اللہ، میرا بھائی جعفر ہے۔ حضرت جعفر طیار مولا علی کے سگے بڑے بھائی، جنگ موتا میں شہید ہونے والے میرے آقا رحمت کونین نے مدینے پاک میں رہ کر وہ جنگ کی پوری کیفیت دی تھی اور بتایا تھا آج جو ہے میرا بھائی جعفر شہید ہوا اور عبداللہ ابن رہا شہید ہوا اور جو ہے حضرت سعد بن حضرت جو ہے زید بن حارثہ شہید ہوئے اور پھر جھنڈا خالد بن ولید کے پاس گیا۔ اللہ خلاص یہ واقعہ بڑا طویل ہے۔ وہاں جب ہو رہی تھی کئی سو کلومیٹر، میرے آقا مدینے میں صحابہ کو بتا رہے تھے۔ یہ علم غیب پر بھی ایک بہت بڑی بحث نکل جائے گی، لیکن وقت نہیں ہے، صرف 2-4 منٹ باقی رہ گئے ہیں، لہذا توجہ فرمائے۔ پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ان شہداء کی لاشوں کو لینے کے، ان کی روح مبارک کو لینے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے خاص طور پر جنت سے 2 پر لائے اور ہیرے جواہرات سے 2 پر جڑے ہوئے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھ بازو مولا علی کے سگے بڑے بھائی کے دونوں بازو اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، وہ اس پر کو لگائے اور ان کو ہوا میں جنت میں لے کر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اور بھی تو شہداء تھے، ان کو یہ عزت نہیں، لیکن جعفر کو یہ عزت کیوں؟ میرے آقا نے جب پوچھا جبرائیل سے تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا حبیب کا یہ، اے جبرائیل جا جنت سے پر لے کر جا۔ اور یہ امام جعفر جو ہے جعفر طیار مولا علی کے بھائی ہیں نا، ان کو اس لیے عزت دی میرے آقا کیونکہ یہ آپ کی اہل بیت میں سے ہے، آپ کی اہل بیت میں سے ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ کسی کا ایسا بھائی ہے؟ تم مجھ سے لڑ رہے ہو، میرے خلاف جا رہے ہو؟ میرے چاچا کی طرح کسی کا چاچا نہیں، میں حضور کا بھائی ہوں، میں میرے بھائی کی طرح کسی کا بھائی نہیں۔ بولے نا سبحان اللہ، لیکن تم مجھ کے خلاف جا رہے ہو، میرے خلاف بول رہے ہو، میرے خلاف جو ہے بغض رکھ رہے ہو۔ اور پھر میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جن کی نکاح میں طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، فاطمہ زہرا جیسی لڑکی آئی ہو، لوگوں نے کہا نام یا علی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، فرمایا میں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا علی اللہ نے حکم دیا ہے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کیا جائے۔ مولانا سبحان اللہ، جن کو دیکھ کر میرے آقا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، لہذا میرا مولا علی میں ہے کسی کے پاس ایسی بیوی، ایسے کمال شان و عزت والی؟ لوگوں نے کہا نا نا ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا مولا علی نے تم میں سے ایسا کوئی ہے، خود علی فرما رہے تم میں سے ایسا کوئی ہے جن کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہو؟ ہے کوئی تم میں سے ایسا؟ امام موجوری کہتے ہیں مولا علی کا یہ خطبہ الشریعہ میں آپ نے لے کر فرمایا، مولا علی نے جب دیکھا ان کے مخالفین تو اپنی شانوں کو بیان کرتے فرمایا ہے تم میں سے کسی کے بچے؟ لوگوں نے کہا نا نا علی ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میرے بچے ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ بڑا خطبہ آپ نے دیا جہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر فرمایا تھا ہے تم میں سے کوئی ایسا جو بغیر غسل کے بھی مسجد میں جا سکتا ہو؟ بولو نا سبحان اللہ۔ کہاں حضور نہیں ہے؟ مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی، میں ہوں، میرے خلاف آ رہے ہو، تو لہذا اہل بیت میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نا صحابہ میں خلفائے ثلاثہ کے بعد مولا علی کے سے بڑا کوئی نہیں۔ مولا علی کا مقام و مرتبہ خلفائے ثلاثہ کے بعد ابو بکر عمر عثمان کے بعد جو آپ کا مقام ہے صحابہ میں آپ کا درجہ کسی اور کا نہیں، اور اسی طرح اہل بیت میں جو آپ کا درجہ ہے وہ کسی کا نہیں۔
یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے لوگ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیواروں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو شہید کرنے والا 21 رمضان مبارک مسجد کے اندر نماز فجر یعنی 17 رمضان مبارک پر حملہ ہوا اور 3 دن کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے. آپ کو شہید کرنے والا اس کا نام ابن ملجم نہیں، اصل میں اس کا نام عبد الرحمن تھا، عرفیت میں ابن ملجم کہا جاتا تھا، اور وہ بھی تھا حافظ قرآن. یہ عبد الرحمن کیونکہ میرے آقا نے ایک بار حضرت مولا علی کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر فرمایا تھا علی اس پر لعنت بھیجی اللہ نے اور اس کے فرشتوں نے اور سارے نبیوں نے کہ حضور ہم صوفی ہم کسی کو لعنت نہیں کرتے، ہم کسی کو برا نہیں بولتے. میں نے یہ کون سا صوفی بھائی کہاں سے لائے ہو؟ میرے آقا رحمت کونین فرما رہے ہیں کہ اے علی سن، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے جس پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، سارے نبی اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، جو وہ اونٹنی اللہ کی قدرت اور حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے سے ظاہر ہوئی تھی. ایک پتھر سے نکلنے والی اونٹنی، واقعہ بڑا طویل ہے. اور فرمایا علی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو. سارے نبی اور فرشتوں نے علی جو تیری داڑھی کو خون سے لال کر دے گا. میں نے کہا دیکھو یہ ارے وہ ذاکر نالائق کے بارے میں، ارے وہ قرآن پڑھ لا، ارے وہ حافظ قرآن ہے، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بول رہے ہیں، آپ اس کو لعنتی بول رہے ہیں. انہیں اتنا بڑا وہابی ہے تو کیا ہوا، اتنا بڑا عالم ہے، حافظ ہے، اللہ ہے فلاح ہے. میں نے کہا مولا علی کو شہید کرنے والا بھی عبد الرحمن حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن تھا. تو لہٰذا وہابی کتنا بھی بڑا عالم اور حافظ ہو جائے جنت کا ٹکٹ وہاں نہیں ملے گا. جنت کا ٹکٹ اہل سنت و جماعت صحابہ اور اہل بیت کے عزت اور ادب میں ہی ملے گا. لہٰذا حضرت عبد الرحمن ابن ملجم معاذ اللہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو نماز فجر کے وقت آپ کے جو ہے کھوپڑی مبارک پر جو ہے خنجر مار کر اندر تک دھسایا. اس وقت حضرت مولا کائنات سید السادات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، آؤ کا نہیں بلکہ جملہ لکھا، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. جملہ بھی کیا تھا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. آپ کی شہادت مسجد میں آپ کے اقوال آپ کے فضائل میں لکھانا ایک نشست باقی نہیں ہے. 1 گھنٹے میں ہم کیا بیان کر سکتے. آپ برسوں کئی جمعہ بھی ہم لگا دے فضائل مولا علی میں تو ختم نہیں ہو گئے، کیونکہ ایسے فضائل سب سے زیادہ صحابہ میں آپ کے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے. ایسا مقام مختصر میں نے آپ کو عقیدہ بھی بتایا، فتویٰ رضویہ سے بھی میں نے بتایا، اہل سنت کا بھی عقیدہ بتایا اور فضائل مولا علی بھی بتایا. اور ہم بتا رہے آج کے حیدرآباد میں پلنے والے ان تفسیری توڑوں کو ہم اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ رضوی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو عشق کا جام پلایا ہے، اللہ اس کے رسول صحابہ اور اہل بیت کا ایسا جام پلایا ہے. آج دیکھ لے کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی یا اللہ کی شان میں یا رسول کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں یا صحابہ کی شان میں کوئی ذرہ برابر بھی غلط بول دے تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والا اعلیٰ حضرت کے سلسلے والا رضوی نظر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے. جو انہیں میرے اعلیٰ حضرت نے جو اعلان سکھایا تھا، سمجھایا تھا، پلایا تھا، وہ گٹی پلائی تھی اور سمجھایا تھا اور بتایا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد سے مسلمان ہے. بولنا پڑے گا قیامت میں وہ اہل بیت کی محبت کی صحابہ کو بھی اظہار ہے. تمہارے وجہ سے آج وہاں جو ہے اور صحابہ کے خلاف کھل کر بک رہا ہے، کھل کر بول رہا ہے. لہٰذا یاد رکھے شریعت یہ ہے ہے اور خارجیت یہ ہے جو صحابہ سے محبت کر کر اہل بیت کی شان میں بھی کرے. سنیت یہ ہے جو دونوں سے محبت کرے. اور اہل سنت ہے صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں. صحابہ سے محبت کرنا ایمان ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا ایمان ہے. صحابہ کی عزت بھی
لازم ہے تو اہل بیت کی عزت کا لازم ہے، صحابہ کا بھی ادب لازم ہے تو اہل بیت کا بھی صحابہ ادب لازم ہے، اہل سنت کا ہے میرا کار، اصحاب حضور نجم ہے، نور ہے، عطرت رسول اللہ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تمام کو اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے خانقاہ محبوب عالیہ کو دن 11ویں رات معلوم طرف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا عاشق رسول بنائے، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ خصوص اور سید السادات مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہمارے ظاہر و باطن کے گناہوں کو معاف فرمائے، ظاہر کو پاک بنائے، باطن کو پاک بنا دے اور دنیا اور آخرت میں ہم مقابلہ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔